کرام، جمعہ کے مختصر سے آداب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ایمان والو جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتری ہے۔ اور جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو اور سلام پھیر دو تو زمین پر اللہ رب العالمین کی زمین پر روزی تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ۔ دیکھیے جمعہ یہ سارے ہفتے کا سردار ہے، جیسے مہینوں میں سال بھر میں ایک مہینہ سارے مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ، اسی طرح سارے ہفتوں کا سردار یہ جمعہ کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور عید المومنین اس سے کہا گیا کہ مومنوں کی عید کا دن ہے یہ جمعہ۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ پسندیدہ دن جمعہ کا دن ہے۔ تو جب یہ اتنا فضیلت والا دن ہے تو اس کے کچھ آداب ہے۔ جمعہ کے دن انسان خواہ کے اپنی مصروفیت میں الجھا نہ رہے۔ اذان کا وقت جب ہمیں معلوم ہے تو اذان سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کریں، اذان سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اذان کے بعد مسجد کو آتا ہے اس کو جمعہ کی فضیلت نہیں ملتی۔ جمعہ کی فضیلت کیا ہے مولوی صاحب؟ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے گویا کہ اس نے اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ چاہیے مارکیٹ میں اونٹ کا قیمت پتا کریے، یا پھر ٹھیک ہے اونٹ نہیں ملتا اپنے یہاں تو گائے کی قیمت پتا کریے۔ کوئی جمعہ کے دن جو بعد میں آتا ہے وہ گائے کی قربانی کا ثواب لے جاتا ہے۔ 25,000 اگر ہم طے بھی کر لیں قیمت اگر گائے کی، تو جمعہ کے دن اگر آپ اذان سے پہلے پہنچے تو آپ نے گویا کہ اللہ کی راہ میں 25,000 روپے قربان کر دیے۔ سبحان اللہ، جیب میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں 25,000 روپے قربان کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ ہم صرف قیمت طے کر رہے ہیں، ایسی تعداد حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ آج کے حساب سے گائے کی قیمت کیا ہوگی۔ ہم مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ مولوی صاحب 25,000 روپے کا بتائیے حدیث میں نہیں بتا سکتے ہم آپ۔ تو گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے وہ بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب لے جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے مرغے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب لے جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب لے جاتا ہے۔ تو ہم یہ طے کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا قربان کریں گے، ہر ہفتہ ہم کتنی رقم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے جلدی آ کر کے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جمعہ کا ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر جو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں وہ فرشتے برابر آنے والوں کے ثواب کو لکھتے ہیں۔ جیسے ہی خطیب خطبہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور منبر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری محفل میں وہ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اب تک ہمارا ثواب لکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، حدیث رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور فرشتوں کو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں جو ہمارا خطبہ سن رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کو پہنچے، کتنی بھی ہماری مصروفیات ہو اس کو چھوڑ دے، نماز کے بعد کرے، اور بزنس مین ہوش کے ناخن لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کاروبار نہیں کرنا ہے، آپ کو تجارت نہیں کرنا ہے، مسلمانوں پر کاروبار حرام ہے، اس وقت جب اذان ہو جائے نماز تک اتنے حصے میں اس کے اوپر کاروبار حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ کاروبار۔ ہمارے یہاں پر کیسے ماحول بنا ہے، اگر دو بھائی ایک کاروبار کو سنبھالتے ہو تو ایک جا کر کے نماز پڑھ کر آتا ہے، دوسرا وہاں دکان پر بیٹھا رہتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے پھر وہ جا کر کے نماز پڑھ کر آتا ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کے جو دروازے چور دروازے یہ نہیں چلے گا، مکمل بند کرنا ہے آپ کو کاروبار، مکمل کاروبار آپ کو بند کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کاروبار نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورہ جمعہ کی آیت کو آپ جا کر کے پڑھ لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور کسی بھی عالم سے آپ سوال کر لیجئے جو صحیح منہج کا ہو، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اس وقت کاروبار حرام ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس اصولوں کی پابندی کریں اور جمعہ کے دن دوڑ کر نہیں مسجد کو چل کر کے آنا ہے اور پوری نمازوں میں مسجد کو چل کر کے آنا ہے. جب مسجد کو آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتلائے ہیں جس کو جہاں پر جگہ مل جائے وہ وہاں پر بیٹھ جائے. لوگوں کی گردنوں پر سے پیر ڈال کر کے سامنے آ کر کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے جمعہ کے. اور اسی طرح جمعہ کے دن آپ گود مار کر کے نہیں بیٹھ سکتے. جمعہ کے دن آپ اپنے چہرے زمین پر لٹکا کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو خطیب کی طرف دیکھنا ہے. اور جمعہ کے دن آپ تشبیک نہیں کر سکتے, یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں ڈال سکتے آپ. یہ ادب کے خلاف ہے جمعہ کے دن. اور جمعہ کے دن آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کو سلام کرے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اگر کوئی آپ کو کوئی کام کہے تو وہ نہیں کرتا ایسے بھی نہیں کہہ سکتے, یا کسی اور کو آپ ٹوک بھی نہیں سکتے. اس قدر جمعہ کا اہتمام ہے. لہٰذا یہ تمام اہتمام کو ہم یاد رکھتے ہوئے جمعہ کا وقت گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى